اللہ دوسرے پر اپنی برتری جتانے کی بھی کوشش کرتا تو زمین میں کچھ باقی کیا بچتا؟ وہ جو سورہ ابراہیم میں فرمایا تو پھر تو زمین میں بگاڑ بلا فساد تھا، اس میں تو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا۔ تو زمین کا نظام، سموتھ رننگ، کائنات کا پورا شاندار نظام یہ بتاتا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات ان سارے عیوب و نقائص سے پاک ہے جس کے بارے میں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اتنی سی مخلوق ہے۔ وہ جو ہے نا واسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی حاوی ہے۔ وہ کتنی سی کائنات ہے اور کتنی حاوی اس کی کرسی ہے، اس کے اوپر کتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اس ذات کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی الہ مخلوق میں سے اٹھ کے بن جائے گا۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور سبحان اللہ عما یصفون، وہ ذات پاک ہے۔ پاک جو ہے نا، یہ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اور پھر میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ذہن میں مفہوم راسخ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے تو پاک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، وہ والا پاک نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ عیب کہتے ہیں خامی کو اور نقص کہتے ہیں کمی کو۔ وہ ذات سبحان ہے۔ جو سبحان ذات ہوتی ہے نا، اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ خرابی ہے۔ اور جس ذات میں نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی خرابی ہو، اس کو ساتھ الہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہر احتیاج سے پاک ہے۔ اس لیے جہاں کہیں شرک کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، وہ ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سبحان کا لفظ، اس کے اندر یہ عیوب و نقائص سے پاکی ہوتی ہے، یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ سبحان کے لفظ کا یہ سلبی پہلو ہے کہ اس کی ذات عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس میں نہ کوئی عیب ہے نہ اس میں کوئی نقص ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک ایجابی پہلو بھی اسی سبحان کے لفظ کے اندر موجود ہے، اور وہ ایجابی پہلو یہ ہے کہ اس کی ذات کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ کمی بھی کوئی نہیں، خرابی بھی کوئی نہیں، حسن، خوبی، کمالات، وہ دنیا کائنات میں جو بڑے سے بڑا کوئی تصور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات میں بھرپور موجود ہے۔ لہذا جب آپ سبحان کہتے ہیں نا تو اس میں صرف یہ تصور نہیں آتا کہ وہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ وہ کمالات کا بھی مجموعہ ہے، لہذا اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا سبحان اللہ عما یصفون۔ یہ جو دنیا والے مشرک بکواس کرتے ہیں، ان ساری باتوں سے اللہ کی ذات بہت بلند اور پاک ہے۔